اب یہاں پر ایک اور شبہ اٹھایا جاتا ہے کہ عورت کے بارے میں کہتے ہیں عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے، اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ عورت کو ٹیڑھی پسلی سے پیدا کیا گیا ہے۔ لہٰذا نبی پاک نے فرمایا کہ عورت کو چونکہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا کیا، اس سے بس تم کام لیتے رہو، نفع اٹھاتے رہو، اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے یہ ٹوٹ جائے گی۔ یہ اب اس بات کو عورتیں سوچتی یار ہمارے لیے نیگیٹو بات کر دی کہ یار ہم ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہیں لہذا ہر بات میں ٹیڑھی رہتی ہیں۔ اچھا مردوں کو بھی اچھا بہانہ ہاتھ آ گیا اور تم تو ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہو، تو یہ سیدھی بات سمجھ ہی نہیں آتی، اس کی توہین کرتے ہیں۔ تو آج میں یہ شبہ دور کرتا جاؤں کہ یہ جو بات گئی کہ عورت کو ٹیڑھی پسلی سے پیدا کیا، اس میں عورت کی توہین نہیں ہے بلکہ عورت کی تعریف کی گئی ہے، اس میں عورت کی تعریف کی گئی ہے، اس کی تحسین بیان کی گئی ہے، اس میں کسی قسم کی مذمت اور برائی بیان نہیں کی گئی، جبکہ عورتیں بھی سمجھتے کہ ہماری برائی بیان کر دی، جبکہ مرد بھی سمجھتے عورتوں کا ٹیڑھا پن بیان کر دیا کہ عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی۔ تو نبی نے کب اس کے اندر برائی کے الفاظ، نبی نے تو یہ کہا کہ عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے لہذا اس کو سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرنا، ٹوٹ جائے گی، بس اس سے نفع اٹھاتے رہو اور خیر اور محبت کا کام چلاتے رہو، یہ کہا نا۔ اس میں نبی نے عورت کی کوئی توہین تو نہیں کی۔ اصل میں بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو کہا کہ وہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی، اس میں اس کی تحسین اور تعریف کی گئی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پسلی جو ہے نا، پسلی کے اللہ تبارک و تعالی نے تخلیقی طور پر بناوٹ ایسی رکھی ہے کہ وہ ٹیڑھی رہتی ہے تو خوبصورت بھی رہتی ہے اور کام بھی دیتی ہے۔ اگر کسی انسان کی پسلیاں سیدھی ہو جائیں تو دنیا کے ڈاکٹر اکٹھے ہو جائیں، وہ لکھ کے دے دے کہ یہ صحیح ہو گیا، وہ کہتے ہیں میڈیکلی بڑا غلط ہوا، اس کی پسلیوں کو ٹیڑھا ہونا چاہیے۔ پسلیاں یوں ٹیڑھی ہوں گی تو یہ خوبصورت بھی لگیں گی، باڈی کی شیپ بھی بنے گی اور وہ کام بھی رہے گی۔ اگر کسی ایکسیڈنٹ کے نتیجے میں پسلیاں سیدھی ہو جائیں تو کیا خیال ہے، تو انسان صحیح طریقے سے زندہ رہ پائے گا؟ تو معلوم ہوا کہ وہ تکلیف ہی تکلیف ہے، وہ اس کے اندر کوئی صحت اور تندرستی نہیں ہے۔ تو پسلیوں کا ٹیڑھا رہنا یہ اس کی خیر بھی ہے اور اس کا حسن بھی ہے، اس کی خوبصورتی بھی ہے۔ کبھی دنیا کے کسی ڈاکٹر یا طبیب نے یا کسی میڈیکل سائنس نے آج تک یہ تجربہ کرنے کی کوشش نہیں کی کہ یار اس کی پسلیاں ٹیڑھی ہوتی ہیں، انسان کی سیدھی کر کے دیکھ کے کیسی لگتی ہیں۔ وہ کہتا نہیں، اس کا ٹیڑھا پن ہی اس کی خوبصورتی ہے، یہی اس کا توازن ہے۔ اگر اس کو سیدھا کیا تو یہ تکلیف ہے اور بیماری ہے اور ہلاکت ہے۔ تو نبی نے یہ جو بات کہی کہ عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی، اس کا مطلب ہے کہ اس عورت کے اندر جو خاص قسم کا جو نخرہ ہے، جو ناز ہے، جو بات کا انکار ہے، جو تھوڑی سی جرح ہے، یہ اس کا حسن ہے کہ جس طریقے سے پسلی کا حسن ہے۔ جیسے پسلی کا ٹیڑھا پن اس کا حسن ہے، ایسے عورت کے اندر جو ناز و نخرہ ہے، یہ ناز و نخرہ بھی اس کا حسن اور خوبصورتی ہے۔ جیسے تم اس پسلی کے ٹیڑھے پن کو برداشت کرتے ہو، اسی طریقے سے اس کے ناز و نخرے کو بھی برداشت کرو اور اس کو ملاؤ اور منا کے خوش خرم زندگی گزارو۔ تو گویا کہ عورت کے ناز نخرے کو سہارنے اور منانے کا حکم دیا ہے، بجائے اس کے کہ وہ ناز نخرہ کرے اور یہ پکڑ کے چٹیاں پکڑ لے۔ نخرہ کس بات کا کرتی ہے؟ تیرا باپ کو یہاں صدر لگا ہوا ہے، یہ کرتے نا، اور بڑے خوش ہوتے، بڑا ہم سیدھی کرتی میں بھی، اور سیدھی کرتی تو غلط کام کیتا کیونکہ پسلی کو سیدھا کر دیا، اس کا بیوقوفانہ بات کی تم نے۔ وہ ناز و نخرے میں ہے، تھوڑا سا منا لو اس کو۔ آدم علیہ السلام بھی اماں ابا کو مناتے ہی ہوتے تھے، تو آپ نے کہ منا لیا تو کون سی مصیبت آ گئی؟ آپ بڑے ترم خان ہیں۔